حضرت حاتب کو ان کی اس غلطی پر متنبع کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی۔ اب روانگی ہوتی ہے سوئے مکہ۔ اس غزوے کے لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی اہتمام فرمایا۔ جو قبائل عرب اسلام لا چکے تھے ان کی طرف قاصد بھیج کر غزوے میں شرکت کے لیے بلایا۔ ان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی تھی کہ آپ کی ہم رکابی میں جہاد کا شرف حاصل ہو جائے۔ چنانچہ مختلف قبائل سے جوک در جوک لوگ آنے لگے، خصوصاً 5 قبائل کے افراد بہت نمایاں تھے، یعنی قبیلہ مزینہ، اسلم، اشیا، سلیم اور غفار۔ مدینہ منورہ میں آباد مہاجرین و انصار کی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ چنانچہ 2 رمضان اور بعض روایات کے مطابق 10 رمضان 8 ہجری کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-12 ہزار جان نثاروں کے جلوہ میں عازم مکہ ہوئے۔ گرمی کا موسم تھا اور لک و ڈک صحرا میں طویل سفر درپیش تھا۔ سفر کے اختتام پر دشمن سے شدید مارکہ آرائی کا بھی احتمال تھا۔ ایسے میں اگر مجاہدین کی توانائیاں کمزور پڑ جاتی تو ظاہر ہے کہ تازہ دم دشمن پر غلبہ پانا بہت دشوار ہو جاتا۔ چنانچہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ لوگ پیاس سے بے حال ہو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا انہیں کہو کہ روزے توڑ ڈالیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ، لوگ تو جو کچھ آپ کو کرتا دیکھیں گے اسی پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے اپنا روزہ برقرار رکھا اور دوسروں کو توڑنے کی اجازت دے بھی دی تو وہ تمام تر مشکلات کے باوجود اس رخصت پر عمل کرنے کی بجائے آقا آپ کی پیروی کو ترجیح دیں گے۔ بات درست تھی، اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد پانی منگوایا اور پیالہ ہاتھ میں لے کر ہاتھ اونچا کیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں۔ کیونکہ آپ ناکہ پر سوار تھے اور دست مبارک بھی اٹھا رکھا تھا، اس لیے دور تک سب نے دیکھ لیا اور آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ اب سب لوگوں کی نظریں میری طرف اٹھ گئی ہیں تو آپ نے پیالہ منہ سے لگایا اور پانی پی کر اپنا روزہ ختم کر دیا۔ واضح رہے کہ لوگوں کو روزے توڑنے پر آمادہ کرنے کے لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض شفقت و رحمت کے طور پر اپنا روزہ ختم کر دیا تھا، ورنہ خود آپ کے لیے پیاس کا کوئی مسئلہ نہ تھا، کیونکہ جو ہستی کئی دن تک صوم وصال رکھے اور کہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی رہتا ہے، اس کے لیے صبح سے شام تک روزہ رکھنا کیا مشکل تھا۔ آپ کو پانی پیتا دیکھ کر سب نے روزے توڑ دیے اور جی بھر کے پیاس بجھانے لگے، مگر بائیں ہما بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ کے اس قول و فعل کا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ روزہ ضروری نہیں ہے، نہ یہ کہ روزہ ممنوع ہے۔ چنانچہ وہ بدستور روزے سے رہے، مگر پیاس کی شدت سے یہ حالت ہو گئی کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ بہت سے آدمیوں کا جمکٹا دیکھا جنہوں نے ایک شخص پر چادر تان رکھی تھی۔ آپ نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ یہ روزے دار ہے۔ آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، ایسے سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حکم افطار کے باوجود روزہ رکھنا اور ہمراہیوں کے لیے پریشانی کا سبب بننا کس طرح نیکی کا کام ہو سکتا تھا، بلکہ یہ تو ایک طرح کی نافرمانی تھی۔ اس لیے جن لوگوں نے حکم افطار کے باوجود روزے نہیں چھوڑے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا اولئک العصاة، یہ نافرمان ہے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھے۔ انہوں نے کئی بار ہجرت کا ارادہ ظاہر کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔
کیونکہ حضرت عباس اہل مکہ کے ارادوں سے آپ کو باخبر رکھتے تھے اور آپ حالات کے مطابق پیش بندی کر لیتے تھے، مگر اب مسلمان اتنے طاقتور ہو چکے تھے کہ ان کو مشرکین سے چندہ خطرہ لاحق نہ تھا، اس لیے حضرت عباس بھی بما اہل و عیال ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہو گئی، آپ بہت خوش ہوئے، فرمایا چچا جان جس طرح میں آخری نبی ہوں اسی طرح آپ آخری مہاجر ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت ختم کر دی ہے اور آپ پر ہجرت۔ ملاقات کے بعد حضرت عباس نے اپنے اہل و عیال مدینہ بھیج دیے اور خود جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پھر مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے ہی میں ابو سفیان ابن حرس اور عبداللہ ابن امیہ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ یہ یاد رکھیے یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے جس کا ذکر کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ ابو سفیان ابن حرس ہے، وہ ابو سفیان ابن حرب ہے اور یہ ابو سفیان ابن حرس ہے۔ اور دوسرا عبداللہ ابن امیہ، اس نے ایک دن کہا تھا محمد میں تب تمہیں رسول مانوں کہ تم کہیں سے ایک لمبی سیڑھی لاؤ، اتنی لمبی کہ آسمان تک پہنچ جائے، پھر میرے سامنے اس پر چڑھتے ہوئے آسمان پر جاؤ اور پھر وہاں سے پکی تحریر لاؤ کہ اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے، اور اس تحریر پر گواہی دینے کے لیے 4 فرشتے بھی ساتھ لاؤ، اگر یہ مظاہرہ نہ کر سکو تو میں تمہیں رسول ماننے کے لیے تیار نہیں، استغفر اللہ العظیم۔ یہ اس نے مذاق اڑایا تھا۔ یہ دونوں بھی مدینہ کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں سے اول ذکر تو جانب عالم کے ایک چچا حرس کا بیٹا تھا اور دوسرا آپ کی پھوپھی عاتقہ کا۔ ابو سفیان چچا زاد ہونے کے علاوہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بھی تھا اور اعلان نبوت سے پہلے آپ کا گہرا دوست تھا، مگر جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا ابو سفیان آپ کا مخالف ہو گیا۔ ابو سفیان ابن حرس، یہ یاد رکھیے، وہ اپنے اشعار میں آپ کی حجب کرتا اور نہایت ہی دل آزار باتوں سے آپ کا دل دکھاتا رہتا۔ ابو سفیان کا ساتھی عبداللہ شاعر تو نہیں تھا مگر استہزاء اور تمسخر کا شوقین تھا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھبتیاں کسنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے سخت ناراض تھے، چنانچہ جب انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا میں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ انہوں نے سفارش کی، یا رسول اللہ وہ دونوں آپ کے رشتہ دار ہیں، ایک چچا کا بیٹا ہے اور دوسرا پھوپھی کا۔ فرمایا چچا کا بیٹا تو اپنے شیروں سے میری عزت و حرمت کی دھجیاں اڑاتا رہتا ہے، اور پھوپھی کے بیٹے کا تو تمہیں علم ہے کہ اس نے مکہ میں مجھے کیا کہا تھا۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کا مزاج عالی بھرم دیکھا تو ایک دوسرا انداز اختیار کیا اور کہا، یا رسول اللہ ساری دنیا میں آپ کا چچا زاد اور پھوپھی زاد ہی 2 ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ یعنی آپ تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے ساتھ آپ کوئی نسبی تعلق بھی نہیں رکھتے، پھر یہ دونوں تو آپ کے قریبی ہیں، انہیں کیوں اپنی بارگاہ سے بدبخت اور نامراد واپس لوٹا رہے ہیں؟ یہ سن کر آپ کا دریائے کرم موجزن ہو گیا اور فرمایا ٹھیک ہے انہیں آنے دو۔ چنانچہ یہ دونوں حاضر خدمت ہوئے، خلوص دل سے اپنی سابقہ ساری غلطیوں کی معافی مانگی اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت ابو سفیان ابن حرس شاعر تو تھے ہی، انہوں نے اسلام لانے کے بعد ایک خوبصورت نظم پیش کی جس میں اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور آئندہ کے لیے جانب عالم کی مکمل پیروی کا اقرار کیا۔ یہ نظم سن کر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاد ہو گئے اور حضرت ابو سفیان کی سابقہ دل آزاریوں کے سبب طبیعت میں جو ملال تھا وہ رفع ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر الزہران کے قریب یعنی مکہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہاں سے آگے کیا واقعات پیش آئے یہ انشاءاللہ العزیز اگلے کلپ میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ
ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔